سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والقرآن الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت مولانا قاری سہیل صاحب مدد الہدائی ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، غالباً پونے 8 بجے نماز ہے انشاءاللہ. بس ایک واقعہ سیرت کے حوالے سے سناتا ہوں کہ انشاءاللہ اذان ہوگی، اس کے بعد نماز کا وقت ہو جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر مبارک 12-14 سال کی ہوئی، قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ شام کی طرف جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا ابو طالب سے آپ نے بھی جانے کی خواہش کا اظہار فرمایا. تو بادل نخواستہ سفر، طویل سا سفر اس زمانے کے اندر آسان بھی نہیں، تو انہوں نے بادل نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے ساتھ جانے کی اجازت دی. جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے چل کر شام کے قریب پہنچا تو وہاں عیسائیوں کا ایک راہب تھا. تو یہ قافلہ جب وہاں پہنچا تو یہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر نکلا اور باہر نکل کر اس نے قافلے والوں کا استقبال کیا. اور یہ اتنا بڑا تھا ان کا عالم کہ اس کے پاس جو ہے کسی سے ملاقات کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہوتا تھا. تو بہرحال حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ قافلہ جب آیا تو یہ ایک ایک کے پاس آیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے آ کر جو ہے اس نے بازو پکڑ لیا اور کہنے لگا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے 12-14 سال ہے، تو کہنے لگا ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین. یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. قافلے والے حیران پریشان کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتا کہ یہ سید العالمین ہے، یہ رسول رب العالمین ہے اور یہ رحمت للعالمین، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو کہنے لگا کہ جب یہ قافلہ آ رہا تھا، قافلے والوں سے کہا کہ جب تم آ رہے تھے میں اپنے عبادت خانے کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جس نے جھک کر جو ہے ان کے آگے اللہ کے حکم کے ساتھ سجدہ نہ کیا ہو.
اور کہنے لگا کہ یہ درخت اور پتھر یہ اللہ کے حکم کے ساتھ نبی کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتے. تو کہنے لگا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں تمہارے لیے کھانا جو ہے گھر سے تیار کروا کے لاتا ہوں. گھر گیا اور تکلف کھانا پورے قافلے والوں کے لیے تیار کر کے یہ جب لایا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اندر موجود نہیں تھے. تو کہنے لگا کہ بھائی جن کی وجہ سے میں نے کھانا تیار کروایا ہے وہ تو یہاں موجود نہیں، وہ نظر نہیں آ رہے. تو قافلے والوں نے کہا کہ وہ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہیں. کہنے لگا کہ جلدی سے ان کو بلا کر لاؤ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے گئے، جب آپ تشریف لا رہے تھے، واپس آ رہے تھے، دوپہر کا وقت، نیچے نیچے آپ جا رہے تھے اور اوپر بادل آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا. کہنے لگا کہ دیکھو یہ ان کے نبی ہونے کی دوسری نشانی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قافلہ رکا ہوا تھا وہاں تشریف لائے دوپہر کا وقت، تو جو سایہ دار جگہ تھی وہاں لوگ بیٹھ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ دار جگہ نہیں تھی. تو جیسے ہی آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہنچے تو ایک روایت کے مطابق ایک درخت اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے وہاں آ کر آپ کے اوپر سایہ کرتا ہے. کہنے لگا کہ دیکھو ان کے نبی ہونے کی یہ بھی نشانی. اور دوسری روایت کے مطابق درخت اپنی جگہ پر موجود ہے اور وہیں سے اس کا سایہ جو ہے وہ جھکتا ہے اور جہاں آپ تشریف فرماتے وہاں تک سایہ آ جاتا ہے. اور یہ راحل کہنے لگا کہ میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ان کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان بائیں طرف ایک مہر نبوت کی ہے. تو کہنے لگا کہ یہ بھی ان کے نبی ہونے کی نشانی اور علامت ہے. تو اللہ رب العالمین نے ہمیں بغیر ہمارے استحقاق کے، بغیر ہماری اہلیت کے، ہمارے اندر کیا اہلیت ہے، اللہ رب العالمین کی کرم نوازی، اللہ رب العالمین کا احسان، اللہ کی رحمت کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رحمت للعالمین کی امت کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا ہے. تو بھائی دوستو، اللہ رب العالمین نے دنیا آخرت کی ہماری فلاح اور کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو اپنانے کے اندر رکھی ہے. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو زندگی کے اندر اپنا لے گا تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہمارے آنے کا جو ایک خاص مقصد ہے، اللہ ہم سب اپنے حقیقی مقصد کو پہچان کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.